بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. اما بعد، تو ہر کلاس کے شروع میں انشاءاللہ مراجعہ ضروری ہے تاکہ جو پچھلا ہے وہ بھی ذہن نشین ہو جائے اور آگے کے لیے بھی وضاحت ہو جائے، کیونکہ پچھلا یاد رہے گا تو آگے بھی سمجھ میں آتا ہے، سب چیزیں آپس میں جڑی ہوتی ہیں. تو ہم اس باب میں پہنچ چکے ہیں کہ ہم علامات دیکھ رہے ہیں. تو اسم کے علامات ہم نے دیکھ لی ہیں اور 4 علامات دیکھی تھی، ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. کیا 4 علاماتیں دیکھی تھی ہم نے؟ قبض رہے گا، جی علامت لف قبض، جی دخول الف لام، جی آخر تنوین، تنوین، ٹھیک ہے. اور حرف قبض. حروف خفت، ٹھیک ہے. خفت کا جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ خفت ہمیشہ آخر میں آئے گی، آخری حروف کے اوپر. الف لام شروع میں داخل ہوگا، تنوین بھی آخر میں آئے گی، اور حروف خفت بھی حروف کے شروع میں داخل ہوں گے. اور آخر میں ہم نے یہ دیکھ لیا تھا کہ ان میں سے ایک بھی آ سکتی ہے، دو بھی علامات آ سکتی ہے، 3 تک آ سکتی ہیں، 4 نہیں آئیں گی. 4 کی 4 ایک ساتھ ایک جنکلے میں اکٹھی نہیں ہو سکتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ الف لام آ جائے تو تنوین نہ رہے گا، ہاں تنوین صحیح. رہا. ہاں، الف لام اور تنوین آپس میں جمع نہیں ہو سکتے. اگر کسی کلمے کے اوپر ال آ گیا تو اس کے آخر میں تنوین نہیں آئے گا. محمدن آ گیا تو المحمدن نہیں آئے گا، اور اگر المحمد آ گیا تو آخر میں تنوین نہیں آ سکتا. یعنی تنوین اور یہ دونوں آپس میں جمع نہیں ہو سکتے. وہ کیوں جمع نہیں ہوتے اس کے بھی علماء نے کچھ وجوہات بتائی ہیں، لیکن فی الحال ہم ان چیزوں میں ہی پڑھتے ہیں. ابھی جو کتاب جس طرح جاری ہم اسی پہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور علامات ایک ایک ہم نے سب دیکھ لی تھی، تو اس کو ہم دوبارہ مراجعہ نہیں کرتے کیونکہ اس میں وقت زیادہ لگے گا. یا اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اسی ٹیکسٹ کے تھرو دوبارہ جا سکتے ہیں. کوئی اتنی مشکل نہیں، آسان علامات ہیں، اس کی مثالیں دیکھ لیں تو اور واضح ہو جائے گا. تو ہم اس کے بعد آ گئے تھے علامات فعل پر، کیونکہ اسم کی سب سے پہلے بات ہوئی تھی، کیونکہ ہم نے بتایا کہ اس کا سٹیٹس سب سے زیادہ ہے. اس کے بعد فعل ہے، پھر اس کے بعد حرف آئے گا. تو فعل کی بھی اس کتاب میں 4 علامات بتائی گئی تھی. وہ 4 علاماتیں کون کون سی ہیں؟ شروع میں قد آئے گا انشاءاللہ، جی سین آئے گا، جی قد آئے قد، جی سین، جی صوفہ، جی اور تا. ہاں، تاء تانیث الساکنہ. اس طرح یہاں پہ بھی ہے قد، سین، صوفہ اور تاء تانیث ساکنہ. اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان میں سے کچھ علامات ایسی ہیں جو کہ صرف فعل ماضی پر آتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو کہ فعل مضارع پر آتی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو کہ مشترکہ یعنی دونوں پہ آتی ہیں. اور ہماری بحث شروع ہو گئی تھی قد پر. قد کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ قد کے بارے میں شارح نے یہ بتایا تھا کہ یہ فعل کی دونوں قسموں پہ داخل ہوتے ہیں، ماضی پہ بھی اور مضارع پہ بھی. اور ماضی مضارع ہم دیکھ چکے ہیں الحمدللہ. ماضی سے کیا مراد ہے، مضارع سے کیا، اور اس کے جو 14 صیغے ہیں معروف کے وہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں. ماضی کے جب ایک صیغہ ہمیں دے دیا جائے، 14 میں سے کوئی بھی ایک صیغہ آپ کو دے دیا جائے، آپ باقی سب آپ کو خود بخود ذہن نشین ہو جانے چاہیے کہ 14 صیغے باقی ہوں گے. اسی طرح مضارع بھی ہیں. پھر امر کے بھی 6 صیغے ہم نے دیکھ لیے تھے الحمدللہ. اور قد کے پر بات ہو چکی تھی کہ قد فعل ماضی اور مضارع دونوں پہ داخل ہوتا ہے. جب ماضی پہ داخل ہو تو 2 معنی پیدا کرتا ہے، ایک ہے تحقیق کا اور ایک ہے تقریب کا. تحقیق کا مطلب کسی چیز کی پختہ خبر دینا کہ بے شک ایسا ہو گیا، اور تقریب معنی کسی چیز کا قرب میں حاصل ہونا کہ یہ ابھی ہو رہا ہے، یہ چیز ہونے والی ہے. تو انہوں نے مثالیں دی تھی، قد افلح المؤمنون. اگر آپ افلح المؤمنون کہیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کامیاب ہو گئے. جب قد لگا دیتے تو تحقیقاً بے شک مومن کامیاب ہو گئے، یعنی تحقیق کا معنی اس میں پیدا ہو جاتا ہے. اسی طرح لقد رضی اللہ، تحقیقاً اللہ مومنوں سے راضی ہو گئے. پھر انہوں نے آگے مثال دی تھی تقریب کی، 2 مثالیں دی تھی کہ قد قامت الصلاۃ، یہ نماز قائم ہو رہی ہے، یعنی ابھی تک جماعت کھڑی ہوئی نہیں، نماز قائم ہو رہی ہے. اسی طرح قد غربت الشمس، اگر کوئی شخص غروب شمس سے کچھ دیر پہلے یہ جملہ ادا کرے، قد غربت الشمس. دیکھیں قد داخل ہوئے فعل ماضی پہ، اور یہ فعل ماضی فعلت کے وزن پہ ہے، فعلت کے وزن پہ. اور ہم نے بتایا تھا کہ جب 2 ساکن مل جاتے ہیں، یعنی یہ جو کلمہ ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد والے کے شروع میں ساکن ہے، اس کے آخر میں ساکن ہے غربت کے، اور الشمس کے شروع میں الف لام یہ بھی ساکن ہے، ال جو ہے یہ ساکن ہے. تو اس کو پڑھنے کے لیے جب دونوں ساکن مل جاتے ہیں تو پہلے حرف کو ہم کسرہ سے حرکت دے دیتے ہیں. اس کو عربی زبان میں جو قانون ہے وہ یوں کہتے ہیں اذا حرک بالکسر، اذا حرک
حرک بالکسر یعنی جب حرکت دیں گے تو کسرت کے ساتھ دیں گے، تو کسرہ کے ساتھ دیں گے، جیسے اس مثال میں بھی دیا اور یہاں پہ بھی اصل میں یہ تھا قد قامت الصلاۃ، لیکن جب آپ نے اس کو ملا کے پڑھنا تو آپ پڑھیں گے قد قامت الصلاۃ، پہلے ساکن کو آپ کسرہ دے دیں گے۔ کوئی شخص اگر یہ جملہ ادا کرتا ہے سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے تو اس کا مطلب ہوگا تقریب کا، اگر سورج غروب ہونے کے بعد وہ یہ جملہ ادا کرتے ہیں قد غربت الشمس تو یہاں پہ قد تحقیق کا معنی دے گا۔ ٹھیک ہے، تو ہم آگے بڑھتے ہیں، اگر اس میں کوئی اشکال ہے تو جب پوچھ لیں، نہیں تو آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ واضح ہے یہ؟ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ابھی یہاں سے پڑھیں، بسم اللہ کریں۔ ابھی یہ ہمیں بتائیں گے کہ قد جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو کیا معنی پیدا کرتا ہے۔ ادان آپ پڑھیں گے آج؟ میں پڑھوں؟ ہاں پڑھ۔ ہاں میں پڑھ لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا دَخَلْتَ عَلَى فِعْلِ الْمُضَارِعِ دَلَّتْ عَلَى نہیں، وَإِذَا دَخَلْتَ ہاں دخلت، وَإِذَا دَخَلْتَ دخلت، کیا اسکرین واضح ادھر؟ نہیں، سکون ہے تا کے اوپر۔ اگر آپ نے کہا دخلتا تو کیا معنی بنے گا؟ وہ حاضر پالتا ہے نا، مطلب وہ پالتا۔ ہاں، یعنی کہ جب آپ داخل ہوتے ہیں، اذا دخلتا جب آپ تو میں داخل تو ہوتے مجھے ہیں، دخلت پڑا۔ نہیں دخلت، اچھا، ہاں وَإِذَا ہاں دَخَلْتَ، نہیں دخلت یہ فعلت کے وزن پہ ہے۔ ہاں تو وَإِذَا دَخَلَتْ، ہاں دخلت کہ جب داخل ہوتی ہے، یعنی کیا داخل ہوتی ہے؟ وہ کوئی بھی علامات۔ نہیں نہیں، یہاں پہ کون سی علامت کی بات ہو رہی ہے؟ وَإِذَا دَخَلَتْ عَلَى الْفِعْلِ، اچھا فعل مضارع پہ۔ ہاں کیا داخل ہوتی ہے؟ ہم پہلی علامت کی بات کر رہے ہیں نا، دیکھیں یہی جملہ اوپر بھی آیا تھا فَإِذَا دَخَلَتْ عَلَى الْفِعْلِ الْمَاضِي، کیا داخل ہوتی ہے؟ صلاح الدین آپ بتا سکتے ہیں؟ قد۔ ہاں قد، یہاں پہ قد کی طرف اشارہ کہ جب داخل ہوتی ہے قد۔ اگر ہم دخلتا بولیں گے تو معنی نہیں بنے گا، دخلتا کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ داخل ہوں، دخلتو جب میں داخل ہوں، وَإِذَا دَخَلَ جب داخل ہوتی ہے، یعنی فعل ماضی مؤنث غائب کے لیے ہے، یعنی جب نہیں، قد قد علامت نہیں ہے۔ قد علامت ہے نا، تو یہی ہمیں اچھا بتا رہے میں، ہیں کہ جب قد داخل ہوتی ہے، یہ اصل میں فعل ہے نا دخلت، ہاں ہاں، تو اس میں کا قد مطلب ہے کے کہ میں قد نہیں چاہیے، قد جب داخل ہوتے ہیں مضارع ہاں پہ۔ ہاں داخل ہوتی ہے، وہ جو ہے نا اصل میں حروف کو مؤنث سے تعبیر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے علی الفعل المضارع۔ وَإِذَا دَخَلْتَ عَلَى الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ دَلَّتْ عَلَى أَحَدِ معنيين أيضا معنیین معنيين ایضا، أيضا ٹھیک ہے آگے۔ وهما التقليل جی، والتكثير. والتکثیر، ٹھیک ہے۔ فأما دلتها على نہیں، تقليل فاما دلالتها، فأما دلالتها على التقليل جی، فنحو قولك قولک، جی قولك قد يصدق الكذوب، جی صحیح، وقولك جی وقولك جی وقولك قد يجود البخيل، بخیل، ٹھیک ہے۔ وقولك قد ينجح البليد. جی، وأما دلالتها على دلالتها، التكثير جی فنحو قولك جی قد ينال المجتهد بغیتہ، بغيته، جی وقولك قد يفعل التقي الخير، جی وقول الشاعر ہاں قد پھر یہ شعر يدرك متأنی، المتأني بعد حاجته، جی وقد يكون مع المستعجل مستعجلی الزلل، مستعجل الزلل. ہاں وأما ٹھیک، السين نہیں والسوف. بس ادھر تک انشاءاللہ۔ ابھی یہ اس کے اوپر بات ہو گئی ہے قد کے اوپر، کیونکہ پہلے قد کے اوپر انہوں نے بات کر دی تھی کہ جب قد فعل ماضی پہ داخل ہوتا ہے تو دو معنی پیدا کرتا ہے یہاں پہ، تحقیق کے اور تقریب کے، اور انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ قد داخل ہوتا ہے علی نوعین من الفعل، دونوں نوع پہ، یعنی دونوں قسم کے فعل پر۔ وہ کون کون سے؟ ماضی اور مضارع۔ تو ماضی کی بات ادھر مکمل ہو گئی، ابھی بات ہو رہی ہے فعل مضارع پہ۔ تو پھر یہ ہمیں کہتے ہیں وَإِذَا دَخَلَتْ، یہ دخلت فعلت کے وزن پہ، یعنی مؤنث غائب کے لیے۔ تو دخلت یعنی قد،
جب قد داخل ہوتی ہے علی الفعل المضارع پہ تو دلالت کرتی ہے، یعنی ہمیں اس معنی کی طرف ہمیں بتاتی ہے علی احد معنیین ایضا، اس میں بھی دو معنی پیدا ہوتے ہیں. یعنی قد اگر فعل ماضی پہ بھی داخل ہو تب بھی دو معنی پیدا ہوتے ہیں، اور اگر فعل مضارع پہ داخل ہو تب بھی دو معنی پیدا ہوتے ہیں. لیکن فعل ماضی میں معنی مختلف تھے، وہاں پہ تحقیق اور تقریب تھے. یہاں پہ جو دو معنی ہیں وہ ہے تقلیل و تکثیر. تقلیل یعنی قلیل سے یعنی کسی چیز کا کم ہونا، کم پایا جانا. تکثیر یعنی کسی چیز کا زیادہ ہونا، زیادہ پایا جانا. تو یہ اتنا تو ہمارے ذہن میں کہ جب قد ہم دیکھیں گے کہیں پہ بھی عربی بول چال میں تو ہمیں پتہ ہو جائے گا کہ قد کے بعد فعل آنے والا ہے، اور فعل ماضی بھی آ سکتا ہے، مضارع بھی آ سکتا ہے، دونوں آ سکتا ہے. تو یہ فعل کی علامت ہو گئی. اور اگر فعل مضارع آئے گا تو یہ دو معنی پائے جائیں گے، تقلیل یا تکثیر، وہ ہمیں جملے سے پتہ چل جائے گا. اور اگر فعل ماضی آیا یا تو تحقیق یا تو تقریب کا معنی، یا تو تقریب کا معنی اس میں پایا جائے گا. پھر آگے مثالیں دیتے ہیں. فَأَمَّا دَلَالَتُهَا عَلَى التَّقْلِيلِ، جہاں تک اس کی دلالت ہے کسی چیز کے کم ہونے پر، تو اس کی مثال انہوں نے فَنَحْوُ قَوْلِكَ قَدْ يَصْدُقُ الْكَذُوبُ، قَدْ يَصْدُقُ الْكَذُوبُ. دیکھیں اس میں معنی سے پتہ چل رہا ہے کہ اس میں تقلیل کا معنی ہے کہ یہ کبھی کبھی یہ چیز ہوتی ہے. معنی کیا ہے؟ یصدق، یہ کون سا وزن پہ ہے؟ یہ صدق یصدق، فعل يفعل، ہاں یفعل، يفعل یفعل، کیونکہ عین الکلمہ یہاں پہ کیا ہے؟ دال، ہاں دال ہے، اور دال کے اوپر دمہ ہے، تو یفعل کے وزن پہ آئے گا، یفعل. اور اس کا فعل ماضی صدقہ، تو آپ کو صدقہ مل گیا اور آپ کو فعل مضارع بھی مل گیا یصدق. تو اس سے آپ 14 کے 14 صیغے بنا سکتے ہیں. اگر یہ اس سے آپ نے امر کا صیغہ بنانا ہے ایک شخص کے لیے تو آپ کیا کہیں گے اس میں؟ اصدق، جی اصدق، ہاں اصدق، بالکل صحیح. اصدق یعنی سچ کہو، کیونکہ آپ نے علامت مضارع کو ہٹا دیا، شروع میں الف لگا دیا، اور عین الکلمہ یہاں پہ اس کے اوپر ضمہ ہے تو الف کو ضمہ دے دیا، آخر میں سکون کر دیا، تو اصدق صحیح. تو بس اسی طرح آپ پریکٹس کرتے رہیں گے، یہ ساری صیغے خود بخود آپ کو آ جائیں گے. تو یہاں پہ یصدق یفعل کے وزن پہ ہے، یعنی مذکر غائب. جی جی آواز نہیں آیا دان ٹھیک ہے. یہ میں کہہ تھا، یہ جو ہے الکذوب ہے، یہ جو کذبہ یکذب ہے نا؟ نہیں نہیں نہیں، یہ وہ نہیں، یہ فعل نہیں ہے. یہ دیکھیں الف لام آیا ہے، یہ فعل نہیں ہے، یہ اسم ہے. میں پوچھ رہا ہوں اس کا، اس میں وہ کذبہ یکذب ہے، کذبہ یکذب ہے؟ نہیں، اس سے یہ بنے گا، لیکن یہ اصل میں اس میں فاعل کے وزن پہ، فاعول کے وزن پہ، یہ اس میں فاعل ہے، وہ اس کو ہم نے ابھی تک لیا نہیں. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کذبہ یکذب، کذبہ یکذب، وہ تو فعل ماضی اور اس کا فعل مضارع ہے. لیکن یہ جو ہے کذوب جو ہے، میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو کلیئر؟ جی ہاں آ رہی ہے. میں بول رہا تھا کہ اپنا جو فعل ماض میں ہے وہ کذبہ یکذب ہے یا کذبہ یکذب ہے؟ کذبہ یکذب، کذبہ یکذب، ہاں کذبہ یکذب. ہاں لیکن یہ یہاں پہ بھی فعل کی شکل میں نہیں آئی ہے، یہاں پہ اسم کی شکل میں ہے. وہ انشاءاللہ بعد میں جیسے آگے جائیں گے تو دیکھیں گے یہ وہ فاعول کے وزن پہ، یعنی اسم فاعل کے وزن پہ. تو یصدق یہاں پہ آ رہا ہے اس میں مضارع کے وزن پہ، یفعل کے وزن پہ. تو یصدق فعل مضارع ہے، مذکر غائب کے لیے ہے، مفرد کے لیے، یعنی سچ بولتا ہے. یعنی سچ بولتا ہے کون؟ الکذوب، بہت بڑا جھوٹا، یعنی بہت جھوٹ بولنے والا. یعنی بہت جھوٹ بولنے والا بھی کبھی کبھی سچ بول دیتا. ابھی کبھی کبھی کا لفظ کہاں سے آیا؟ تقریب کا لفظ ہمیں کہاں سے؟ اگر یہ قد ہم نہ دیکھیں، صرف ہم بولے یصدق الکذوب، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جھوٹا سچ بولتا ہے. لیکن جب آپ نے جب آپ نے قد شروع میں لگا دیا اور فعل مضارع پہ داخل ہوا اور جملے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس میں تقلیل کا ہی معنی ہوگا، کیونکہ جھوٹا کبھی کبھی سچ بول دیتا ہے، عام طور پہ وہ جھوٹ ہی بولتا ہے. تو اس کا معنی ہوگا تقلیل کا، کہ کبھی کبھی جھوٹا شخص، اور یہاں پہ کاذب نہیں ہے، کذوب ہے. کذوب کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا بھی کبھی کبھی سچ بول دیتا ہے. تو یہاں پہ قد سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ معنی ہے کبھی کبھار جھوٹا شخص بھی سچ بول دیتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح دوسری مثال انہوں نے دی، وَقَوْلِكَ قَدْ يَجُودُ الْبَخِيلُ، قد یجود البخیل، کنجوس آدمی. البخیل کون ہے؟ کنجوس آدمی. یجود وہ بھی کبھی کبھی سخی بن جاتا ہے، یعنی سخاوت سے کام لیتا ہے. تو یہاں پہ دونوں میں آپ دیکھیں، اگر قد کو آپ ہٹا دیں، یجود البخیل آپ کہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کنجوس آدمی
سخاوت کرتا ہے، یعنی وہ بھی لوگوں کو صدقہ خیرات وغیرہ دے دیتا ہے، سخاوت سے کام لیتا ہے. لیکن جب قد کا معنی آپ نے یہاں پہ قد ساتھ میں لگا دیا اور فعل مضارع پہ، تو یہاں پہ تقلیل کا معنی دے گا، جس طرح کے جملے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، کیونکہ کنجوس آدمی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھی سخاوت سے کام لے. ٹھیک ہے. اسی طرح آگے ہے وقولک قد ينجح البلید. بلید بھی سست آدمی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سست آدمی بھی کبھی کبھار کامیاب ہو جاتا ہے. تو یہ تمام تینوں اگزامپل آپ کو دی ہیں کہ قد جب داخل ہو جائے فعل مضارع پہ تو وہ تقلیل کا معنی پیدا کرتا ہے، یعنی کسی چیز کا کم حاصل ہونا. تو اور دوسرا معنی جو انہوں نے ہمیں دیا تکثیر کا معنی، تو اس کے بارے میں ہمیں یہاں پہ ابھی جب بتا رہے وہ اما دلالتها علی التکثیر، اور جہاں تک اس کی دلالت ہے تکثیر کے معنی پر، کس کی دلالت؟ قد کی دلالت. فنحو قولک، تو مثال کے طور پر آپ کی قول، آپ یہ کہتے ہیں اپنی بات چیت میں قد ینال المجتہد بغیتہ، قد ینال المجتہد بغیتہ، ینال یعنی پا لینا. یہ ہم نے جتنے بھی فعل دیکھیں وہ سارے صحیح فعل دیکھیں، یعنی صحیح کلمہ دیکھیں، جو بھی جس میں کوئی بھی حروف علت آتا ہے اس پہ ہم نے فی الحال گفتگو نہیں کی، اس لیے میں وہ ویسے جتنے بھی افعال ہیں ان کو میں نہیں چھیڑا. جتنے بھی فعل ان میں صحیح کلمات ہیں، صحیح کلمات ان کو کہتے ہیں جن میں الف واو اور یا نہ ہو. دیکھیں یہاں پہ جیسے فعل مضارع میں الف آ گیا، تو اس کو کس طرح تبدیل کرتے ہیں فعل ماضی سے مضارع میں یا دوسرے افعال، وہ ہم نے ابھی نہیں دیکھے. ہم نے وہ دیکھیں کہ جن میں الف واو اور یا نہ آئے تو پھر وہ صحیح. جیسے صدقہ میں الف واو یا نہیں آتا تھا، تو اس پہ ہم نے بات کر لی. یجودو میں نے بات نہیں کی، یا نالو میں بھی میں نے بات نہیں کی، کیونکہ اس کو ہم نے ابھی نہیں دیکھا ہے. کیونکہ جس میں بھی فا عین لام میں سے کوئی بھی ایک اگر الف واو یا نہ آئے، الف واو یا نہ آئے یا آئے، تو اس میں اس کو تبدیل کرنے میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہم نے فی الحال نہیں دیکھا. لیکن یہاں پہ ینالو فعل مضارع مذکر غائب کے لیے ہے، فعل یعنی یفعلو کے وزن پہ آئے گا، یہ بھی یفعلو. تو اس کا معنی یہی بنے گا فعل مضارع مذکر غائب کے لیے المجتہد، کہ پا لیتا ہے مجتہد کوشش کرنے والا بغیتہ اپنی چاہت کو، یعنی جو اس کا گول ہوتا ہے، جس چیز کو وہ پہنچنا چاہتا ہے اس کو وہ پہنچ جاتا ہے. اور جب آپ نے اس جملے کے شروع میں قد لگا دیا، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا جملے کا معنی تکثیر کی طرف دے رہا ہے، تقلیل کی طرف نہیں. یعنی جو شخص کوشش کرتا ہے وہ اکثر اپنی منزل کو یا اپنی چاہت کو وہ پہنچ جاتا ہے. مثال واضح الحمدللہ. تقلیل کی معنی جب قد لگا دیں گے ایسے جملے کے پیچھے فعل مضارع کے ساتھ، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ تقلیل کا معنی ہے، اور یہاں پہ جملے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ تکثیر کا معنی پایا جائے گا. اسی طرح ایک اور یہاں پہ آپ کو مثال دیے وقولک قد یفعل التقی، قد یفعل التقی الخیر. یفعل تو واضح ہے، پہلا صیغہ جو ہم نے 14 صیغوں میں دیکھا تھا فعل یفعل، فعل یفعل کے وزن پہ. مذکر غائب، جی مذکر غائب، جی مذکر غائب کے لیے قد یفعل مذکر غائب. اور مذکر غائب کون ہے؟ اس کا فاعل ادھر آگے التقی، یعنی پرہیزگار آدمی. کرتا ہے پرہیزگار آدمی خیر کے کام، کرتا ہے پرہیزگار آدمی خیر کے کام. جب قد آپ نے لگا دیا شروع میں تو اس میں تکثیر کا معنی آ گیا کہ اکثریت کا معنی آ گیا کہ پرہیزگار آدمی بہت خیر کے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، جملہ آسان ہے. جب قد آپ نے شروع میں لگا دیا تو اس میں تکثیر کا معنی پایا گیا. وقول الشاعر، اور پھر آگے ایک شعر بتاتے. اور یہاں ہم بہت دیکھتے ہیں عام طور پر، یعنی نحو کی کتاب میں اشعار سے بہت زیادہ مدد لیتے ہیں سمجھانے کے لیے، کیونکہ اصل جو ان کا جو نحو نکلی ہے وہ اشعار سے بھی نکلی ہے. بہت سارے قواعد انہوں نے جناب شعر سے لیے ہیں، لیکن اشعار وہ اشعار جو کہ جاہلیت کے زمانے کے تھے، ابھی نئے والے اشعار نہیں. جب تک زبان خراب نہیں ہوئی تھی، عرب زبان صحیح تھی، یعنی جاہلیت کے زمانے میں یا پھر اسی وقت میں، تو ان اشعار سے یہ استدلال لیتے ہیں. جو نئے اشعار ہیں ان سے نہیں، کیونکہ زبان اس کے بعد پھر خراب ہو چکی ہے اور اس میں جو قواعد تھے وہ جو ہے نا ختم ہو چکے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں قد یہاں پہ دو جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے. قد یدرک المتأنی بعض حاجتہ، قد یدرک، یہ بھی فعل مضارع ہے، لیکن یہ ثلاثی نہیں ہے، یہ رباعی ہے. تو قد یدرک المتأنی کہ پا لیتا ہے. ادرکا کا مطلب ہوتا ہے ادرکا یدرکو کہ پا لینا، المتأنی کہ جو شخص ٹھہر ٹھہر کے سوچ سمجھ کے کام کرتا ہے آرام سے، بعض حاجتہ اپنی حاجت کو. تو یہاں پہ تکثیر کی مثال ہمیں دے رہے ہیں کہ جو شخص ٹھہر کے سوچ سمجھ کے کام کرتا ہے وہ اپنی حاجت کو پا لیتا ہے. قد ملا دیا تو یہاں پہ تکثیر کا معنی آئے گا. وقد یکون مع المستعجل الزلل، اور
ہوتی ہے، یکون کان یکون کے وزن پہ، یہ بھی فعل مضارع غائب مذکر کے لیے ہے. وقد یکون مع المستعجل، جو شخص جلد بازی کرتا ہے، جلد باز شخص کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ الزلل، کہ وہ پھسلتا ہے، یعنی وہ اپنے مقصد سے ناکامیاب ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ناکامیابی جڑی ہوتی ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں قد یہاں پہ دونوں شعر کے دونوں ٹکڑوں میں آپ کو کس چیز کا معنی دے رہا ہے؟ تکفیر کا معنی دے رہا ہے. جو سوچ سمجھ کے کام کرے گا وہ اکثر اپنی حاجات کو پہنچ جائے گا، اور جو جلد بازی کرے گا اس کے ساتھ لازم اس کو کچھ نہ کچھ ٹھوکر لگے گی اور وہ پھسلے گا. زلل کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی پھسل جانا اور یعنی ناکامیاب ہو جانا، نقصان اٹھانا. تو جو شخص جلد بازی کرتا ہے، تو دونوں جملوں میں کس چیز کا معنی پیدا ہو رہا ہے؟ تکفیر کا معنی، کیونکہ قد یہاں پہ فعل مضارع پہ داخل ہوا ہے. تو یہ واضح انشاءاللہ. اس سے پھر آگے بڑھیں، اس میں اگر کچھ سوال ہے. جی ٹھیک ہے، پھر آگے لیتے ہیں. وَأَمَّا السِّينُ، وأما السين والسوف جی فيدخلان على الفعل المضارع فَيَدْخُلَانِ، وحده. فَيَدْخُلَانِ، یہ کون سا فيدخلان صیغہ آ گیا؟ یہ فعل نہیں، یہ اس کا اپنا فعل. دیکھیں آخر میں کیا ہے؟ الف اور نون. اس سے آپ کو یہ تو نون پتہ ہو جانا چاہیے کہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، فعلنا. تثنیہ کا صیغہ ہے. اور شروع میں یہ آ گیا تو کیا ہوگا؟ پہلے مضارع. فعل مضارع، یعنی دو چیزیں پتہ چل گئی، یہ مضارع بھی ہے، تثنیہ کا صیغہ بھی ہے، اور یا کی وجہ سے آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ غائب کا صیغہ ہے. جی ٹھیک ہے، تو اس طرح دیکھ کے آپ جب پہچان سکتے ہیں. یا آ گیا تو فعل مضارع ہوگا، ماضی نہیں ہو سکتا. اور آخر میں الف اور نون آ گیا، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا نا یفعلانی، 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 تفعلانی، یہ چار صیغے آتے ہیں. تو یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی دو کے لیے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس میں سے الف نون کو ہٹا دیں فعل مضارع کی جو یہ یا کی علامت ہے، تو کیا رہے گا آپ کے پاس؟ دخل دخل، يدخل. دخل، ہاں دخل یدخل، دخل یدخل. تو یدخل سے بنے گا یدخلانی. اور فا پہ فی الحال دھیان نہیں دیں، فا کے بارے میں ہم نے نہیں پڑھا. یدخلانی پہ دھیان دیں، یعنی دونوں داخل ہوتے ہیں، یعنی غائب کا صیغہ مذکر کے لیے اور تثنیہ دونوں داخل ہوتے ہیں. تو کیا مراد ہے؟ دونوں داخل ہوتے ہیں. کون؟ سین اور صوفہ. یدخلانی دونوں داخل ہوتے ہیں. تو کس طرف اشارہ ہے؟ سین اور صوفہ داخل ہوتے ہیں. جی آگے. جی فيدخلان على الفعل المضارع وحده جی ٹھیک. وهما يدلان یدلانی، على یدلانی، يدلان جی يدلان على التنفيس جی تنفیسی. ومعناه اس کے آخر میں کیا آنا چاہیے؟ تنفیس کے آخر میں خفض، ہاں خفت مطلب آنا کسرہ. چاہیے. کیوں؟ على اعلیٰ اس پہ داخل ہوا. ٹھیک ہے. اعلیٰ تنفیسی، ومعناه الاستقبال. استقبال. ٹھیک ہے. إلا أن السين جی أقل اقل، أقل اقل، ہاں اقل استقبالا من سوف. من صوفہ. ٹھیک ہے. من نہیں سوف پڑھیں گے یا من سوف؟ اس پہ من صوفی نہیں آئے گا، کیونکہ یہ انہوں نے یہاں پہ اس کا ورڈ مراد لیا من صوفہ. یہ اصل میں حرف ہے، حرف، اس لیے یہ انہوں نے ورڈ مراد لیا ہے. تو یہ صوفہ ہمیشہ صوفہ ہی رہے گا. یہ صوفہ، صوفو، صوفی نہیں آئے گا. جیسے ہم نے کہا تھا نا مبنی، تو یہ مبنی ہے، اس کا آخر کا اعراب کبھی بھی نہیں چینج ہوگا، ہمیشہ صوفہ ہی آئے گا. صحیح. فأما السين فنحو قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس سيقول لك المخلفون. جی. وأما السوف فنحو قوله تعالى ولا فنحو سوف قوله تعالی، فنحو قوله تعالی. ادھر میں بس اتنا بتا دوں کہ اس کو قوله میں کیوں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ یہاں پہ اضافت آ رہی ہے. ہم نے شروع میں دیکھا تھا نا کہ جر آتی ہے، تو جر حروف جر کی وجہ سے بھی آ سکتی، اضافت کی وجہ سے بھی آ سکتی. تو یہاں پہ کوئی حروف جر تو نہیں آیا قولی سے پہلے، لیکن اضافت ہو رہا ہے. فنحو قوله تعالی، اللہ رب العزت کے قول کی طرح. ہاں، اس لیے یہاں پہ قول نہیں پڑھیں گے اضافت کی وجہ سے، صرف تھوڑی سے مطلب اس طرف کیا بولتے اشارہ کرنے کے لیے، لیکن آگے آئے گا اضافت انشاءاللہ، اس کا باب الگ آئے گا. جی. قوله تعالى ولا سوف يؤتيك ربك فترضى جی. سوف نسليهم نارا جی. سوف يؤتيهم أجورهم. ٹھیک ہے. اب یہ دوسری علامت فعل کی طرف آ گئے ہیں، جو کہ ہم نے اوپر دیکھا تھا. دوسری علامت فعل انہوں نے کہا تھا سین اور صوفہ. سین اور صوفہ، سین یعنی حرف سین، صرف سین. جیسے یہاں پہ سیقولو سے پہلے کیا ہے؟ سین. یہ سین مراد ہے، صرف سین. اور صوفہ سے مراد یہ تین حروف میں مشتمل، یعنی سین، واو اور فا. تو یہ 3 حروف پہ جو ہے مشتمل صوفہ. جب یہ
داخل ہوں گے تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ فعل کی علامت ہے. لیکن کیا یہ فعل مضارع اور فعل ماضی دونوں پہ داخل ہوتے ہیں؟ شارح ہمیں بتاتے ہیں جی مضارع پہ آئے گا جی یہ صرف داخل ہوں گے فعل مضارع پہ. فیدخلانی یدخلانی یفعلانی یفعلانی کے وزن پہ، دخل یدخل یفعلانی کے وزن پہ، یہ دونوں داخل ہوتے ہیں علی الفعل المضارع، فعل مضارع پہ، یعنی ماضی پہ نہیں آئیں گے. سب جب سین اور صوفہ آپ نے دیکھ لیا کلام عرب میں تب آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اس کے بعد فعل مضارع آئے گا اور فعل ماضی اس کے بعد نہیں آ سکتا. وحدہ یعنی اکیلے، صرف فعل مضارع پہ آئے گا. وہما یدلانی، یدلانی یہ بھی یفعلانی کے وزن پہ ہے، لیکن اس میں اصل میں جو لام ہے وہ 2 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے تو اس لیے اس کا بھی وزن ہم نے ابھی نہیں دیکھا، لیکن یہ یفعلانی کے وزن پہ یدلانی، یہ دونوں دلالت کرتے ہیں. پہلے آپ نے دیکھا نا دلت کا لفظ آیا ہے، دلالت کا لفظ، تو اسی ایک لفظ سے یہ تمام چیزیں بنتی ہیں، صرف آپ کو اس کا صیغہ آنا چاہیے. تو یہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یدلانی یہ دونوں دلالت کرتے. کون دلالت کرتے ہیں؟ سین اور صوفہ. علی التنفیسی، علی التنفیسی یعنی کسی چیز کا بعد میں ہونا، یعنی مستقبل میں ہونا، بعد میں ہونا. جب سین اور صوفہ مضارع میں آ جائیں گے، کیونکہ ہم نے شروع میں دیکھا تھا کہ مضارع میں 2 معنی پائے جاتے ہیں. ایک معنی تو حال کا ہو سکتا ہے، یعنی ابھی وہ چیز ہو رہی ہے، یا تو مستقبل کا معنی اس میں پایا جا سکتا ہے. لیکن جب سین اور صوفہ اگر فعل مضارع پہ داخل ہو گئے تب اب حال کا معنی اس میں ختم ہو جائے گا. تب آپ یہ بولیں گے کہ فعل مضارع کا یہاں پہ معنی مستقبل کا ہے، تنفیذ کا ہے. جیسے یہاں پہ آگے بتا رہے وَمَعْنَاهُ، تنفیذ کا معنی ہے الاستقبال، یعنی کسی چیز کا مستقبل میں ہونا. تو سین اور صوفہ یہ فنکشن دیتے ہیں جب وہ فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں. الا یہ کہ ان السین، کہ جب سین، جب جو سین ہے اقل استقبالا، اس میں استقبال کا معنی تھوڑا کم ہے من صوفہ، صوفہ سے. صوفہ کے مقابلے میں سین میں تھوڑا کم استقبال ہے. مثال کے طور پر اگر آپ فعل مضارع سے پہلے سین لگا دیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان قریب ہونے والا ہے، تھوڑی دیر میں یہ ہونے والا ہے. جیسے آگے مثالوں سے بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. اگر صوفہ لگا دیں تو آپ بولیں گے کہ کچھ دیر کے بعد ہونے والا ہے، یعنی یہ فوراً نہیں ہونے والا، کچھ دیر کے بعد یہ چیز ہونے والی ہے. تو سین جو ہے اقل یعنی کم ہے استقبال کے اعتبار سے صوفہ کے مقابلے میں. پھر آگے مثال دیتے ہیں فَأَمَّا السِّينُ فَنَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى، سین کی مثال دیتے ہیں. فَنَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى، مثال کے طور پر اللہ اور عزت کا قول. پورا قرآن مجید اللہ اور عزت کا قول ہے، اللہ اور عزت کا جنا کلام ہے. اللہ اور عزت نے فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، سَيَقُولُ. اب دیکھیں یہاں پہ اگر سین کو ہم نہیں رکھیں، یقول لیں، تو فعل مضارع ہے نا. یہاں پہ فعل مضارع کون سے وزن پہ ہے؟ یفعلو، ہاں یفعلو کے وزن پہ. قال یقول ہے نا، اصل میں یہ تھا قول یقول بنتا تھا، لیکن جیسے میں نے بتایا نا اس میں واو آ رہا ہے. جس بھی فعل میں اگر فا عین لام میں سے کوئی بھی ایک الف واو یا یا آئے تو اس کے بنانے کا طریقہ تھوڑا سا تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم ابھی نہیں لیں گے. صرف جو صحیح ہے یعنی الف واو اور یا سے خالی ہیں اسی کو ہم لیں گے. لیکن یہ والا وزن تھا قال یقول کے وزن پہ، تو یفعلو کے وزن پہ ہی ہے. تو اس کے پیچھے آپ نے سین لگا دیا. اگر یقولو بولتے تو 2 معنی پیدا ہو سکتے ہیں کہ بولیں گے یا بول رہے ہیں، لیکن جب سین آپ نے لگا دیا تو اس کا مطلب ہے کہ ان قریب بولیں گے، اور سین لگایا تو مطلب اقل استقبال ہے، ان قریب بولیں گے. کون بولیں گے؟ بے وقوف لوگ، بے وقوف. سیقول السفہاء من الناس، لوگوں میں سے. اور یہ دوسرے سپارے کی پہلی آیت ہے سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اجازت دے دی کہ وہ اپنا قبلہ تحویل کریں، تو بیوقوف لوگ یہ بولیں گے، یعنی یا تو اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے یا تو منافقین وغیرہ کی طرف اشارہ. میں نے اس کی شرح نہیں پڑھی ابھی تک مکمل طور پر، لیکن جتنا قصہ یاد ہے وہ یہی ہے اس میں کہ وہ یہی کہیں گے کہ کیوں انہوں نے اپنا قبلہ بدلا کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ ان قریب وہ یہ بولیں گے بیوقوف لوگوں میں سے کہ قبلہ انہوں نے چینج کر لیا، تبدیل کر لیا. تو دیکھیں یقولو پہ سین جب داخل ہوا تو کیا معنی خاص ہو گیا؟ استقبال کا. اور سین کی وجہ سے ان قریب کا معنی آپ لگائیں گے، یعنی ابھی کچھ دیر کے بعد یہ ہونے ہی والا ہے. اسی طرح دوسری آیت کریمہ ادھر بھی یقولو پہ داخل ہوا ہے سین. سیقول لک المخلفون، یہ میرے خیال میں غالباً یہ سورہ فتح کی آیت ہے. سورہ فتح میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ آپ نے کی
اور بہت سارے لوگ پیچھے رہ گئے، تو ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ جب آپ جائیں گے آپ مجھے ان کے پاس، تو آپ کے ساتھ آپ کے پاس عذر کریں گے، ایسی ایسی باتیں کہیں گے. تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ سیقول لک المخلفون، ان قریب آپ سے پیچھے رہ جانے والے لوگ یہ کہیں گے جو پیچھے رہ گئے ہیں، یعنی آپ کے ساتھ جنگ میں نہیں آئے، ابھی عذر پیش کریں گے، جب آپ ان سے ملیں گے تو ان قریب آپ سے یہ کہیں گے. سیقول یعنی ان قریب آپ سے یہ کہیں گے. تو اس میں بھی فعل مضارع پہ داخل ہو کے یہ استقبال کا معنی دے گا. آپ یہ نہیں کہیں گے فعل مضارع میں حال کا بھی معنی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ سے کہہ رہے ہیں، نہیں، جب سین داخل ہو گیا تو معنی خاص ہو جائے گا تنفیذ کے لیے، استقبال کے لیے. تو یہ سین کی 2 مثالیں انہوں نے یہاں پہ دے دی ہیں. اور پھر آگے مثالیں دیتے ہیں. وَأَمَّا سَوْفَ، اور سوفا جب داخل ہوتا ہے، فَنَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى، اللہ رب العزت آیت کریمہ کی طرح، اللہ رب العزت کے قول کی طرح، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو دے گا. اگر آپ صرف یوتی کا پڑھیں، یہ بھی فعل مضارع ہے، اعطا یوتی، لیکن اس میں 4 حرف ہیں، 3 حرفی نہیں ہے. اعطا یوتی، آپ کا رب آپ کو دے گا، ربک آپ کا رب، فترضا آپ کہ آپ راضی ہو جائیں، یعنی آپ کا رب آپ کو دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. تو یہاں پہ فعل مضارع پہ جب سوفا داخل ہوا تو یہ استقبال کا معنی میں لے گیا، یعنی ان قریب آپ کا رب آپ کو دے گا. کیونکہ آپ دیکھیں اس کی جو ہے صورت میں جو شروع کی آیتیں آ رہی ہیں سورۃ ضحیٰ میں، اللہ رب العزت نے اپنی نعمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گنوائی، یعنی علم یجد کا یتیمن فآویٰ، آپ کو یتیم پایا اور آپ کو اللہ رب العزت نے جو پناہ دی، ساری نعمتیں اللہ نے گنوائی. پھر آگے اللہ نے بتایا کہ آپ کو اللہ دے گا، یعنی اللہ رب العزت نے اتنی نعمتیں کی ہیں، آگے بھی اللہ رب العزت آپ کو دے گا، اور کتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو سوفا کا مطلب استقبال میں آتا ہے. تو علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں، یعنی سلف یہ کہتے ہیں، یا تو یہ کہ آپ کی جو فتوحات ہوں گی، یعنی اسلام غالب ہونے لگے گا اور اسلام پھیلنے لگے گا، اللہ رب العزت آپ کو دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ایک تو یہ معنی بھی آ سکتا ہے. اور سوفا جو کہ یہ استقبال اس میں زیادہ ہے، تو آخرت کا معنی بھی اس میں آتا ہے کہ آخرت میں اللہ رب العزت آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو یہ دونوں معنی اس میں آ سکتے ہیں. اگر یہ فعل مضارع پہ سوفا نہیں ہوتا تو یہ حال کا معنی بھی ہو سکتا تھا اور استقبال بھی، لیکن سوفا کی وجہ سے اس میں استقبال کا معنی اور زیادہ استقبال کا معنی آتے ہیں. یہ کوئی سوال تھا ادھر؟ ہاں میں کہہ رہا تھا یہ فترضا مطلب جلد راضی ہو جائے نا، فترضا نہیں، کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یہ فرط جن فترضا یہ بھی فعل مضارع ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. جی اسی طرح آگے پھر دوسری آیت کریمہ، سوف نصلیہم نارا، نصلیہم ہم ان کو داخل کریں گے کس میں؟ آگ میں. لیکن ابھی داخل کر رہے ہیں یا تھوڑی دیر کے بعد نہیں. سوف ہم انہیں جلد آگ میں داخل کریں گے، لیکن مستقبل میں. اور یہ آگ ہو سکتا ہے عذاب کی شکل میں بھی آئے جب انہیں عذاب آ جائے، لیکن آخرت میں تو جو نافرمان ہیں، مشرک ہیں، ان کو اللہ رب العزت آگ میں داخل کرے گا. تو سوف یہاں پہ بھی استقبال کا معنی پیدا کر رہا ہے، سوف نصلیہم نارا. اسی طرح دوسری آیت کریمہ، سوف یؤتیہم اجورہم، کہ اللہ رب العزت ان کو اجر یعنی ان کا جو بدلہ ہے اللہ انہیں عطا فرمائے گا. یعنی جو انہوں نے نیک اعمال کیے اللہ دنیا میں بھی انہیں دے گا، لیکن صبر کریں اللہ رب العزت انہیں دے گا، اور آخرت میں تو انہیں دے گا ہی دے گا. یعنی اللہ رب العزت نیک اعمال کا بدلہ دیتا ہے، لیکن انسان نیک اعمال کیے جائے اور اللہ رب العزت سے امید رکھے تو اسے یہ چیزیں ملیں گی. صوفہ کا معنی یہاں پہ یؤتیہم اجورہم. تو یہ جب چیزیں آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی، جب بھی آپ دیکھیں قرآن مجید میں سین یا صوفہ، تو آپ کے ذہن میں یہ بات آ جانی چاہیے فوراً کہ اس کے بعد فعل مضارع ہی آئے گا، اور فعل مضارع مستقبل کا معنی دے گا. اور عام طور پہ کوشش کیا کریں کہ جو صورتیں ہمیں یاد ہوتی ہیں آخری سپارے کی، ان میں ہم جو بھی قوانین ہم نے سیکھے ان کو ہم لاگو کرنے کی کوشش کریں، چسپان کرنے کی کوشش کریں. جیسا الہاکم التکاثر ہے، اس میں سین صوفہ آتے ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. کلا سوف تعلمون، تعلمون کون سے وزن پہ ہے؟ ہاں تعلمون کون سے وزن پہ؟ ہاں تفعلون. تفعلون یعنی مذکر مخاطب جمع کے لیے، یعنی تم جان جاؤ گے، تم جان جاؤ گے. تفعلون کا وزن یعنی تعلمون، تم جان جاؤ گے. جب سوفا لگا دیا تو اس میں کیا معنی پیدا ہو گیا؟ ان قریب تم جان جاؤ گے. ہاں نہیں، ان قریب نہیں آئے گا، ان قریب سین کے ساتھ لگائیں. سوفا یعنی بہت جلد تم جان جاؤ گے، زیادہ استقبال، بہت جلد تم جان جاؤ گے. کلا سوف تعلمون، بہت جلد تم جان جاؤ گے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر سے اللہ نے تاکیداً کہا کہ بہت جلد تم جان جاؤ گے. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترون عین الیقین. اسی طرح جو چھوٹی صورتیں ان میں جب کوشش کریں، سین بھی آپ کو ملے گا، صوفہ بھی ملے گا، جو بھی چیزیں سیکھی ہیں اور بھی قواعد قد بھی آپ کو ملے گا. پہلے ان کو وہاں پہ
چسپان کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ چیزیں تاکہ جتنے بھی قواعد ہیں انشاءاللہ وہ جو ہے نا پھر ذہن نشین ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, ابھی جو تقریباً یہ 4 منٹ باقی ہیں, اگر ہم یہ تھوڑا سا لے سکیں. میرے خیال میں یہ لے سکتے ہیں انشاءاللہ 3 منٹ میں اس کی بات ہو جائے, کیونکہ یہ ہم ویسے بھی پہلے دیکھ چکے ہیں. جی پڑھیں عدنان. وأما التاء التأنيث الساكنة جی فتدخل على جی الفعل الماضي دون غيره دون غیر, ٹھیک ہے. والغرض جی منها جی الدلالة جی على أن الاسم الذي أسند هذا الفعل إليه مؤنث سواء جی أكان جی فاعلا جی نحو قالت عائشة أم المؤمنين جی أما جی كان نائب فاعل الفاعل جی نحو فرشت دارنا بالبسوط بالبسط. ہاں یہاں پہ بعد داخل ہوا ہے, دیکھیں اس لیے آخر میں بالبسط ہی آ گیا. ٹھیک ہے. اچھا, تاء تانیث ساکنہ انہوں نے بتایا 4 علامتیں, ابھی 3 پہ بات ہو چکی ہیں, قد پہ بھی, سین اور صوفہ پہ بھی. ابھی آخری علامت تاء تانیث الساکنہ. اور تاء تانیث ساکنہ جس طرح نام سے پتہ چل رہا ہے, تا ہو, تانیف ہو یعنی مؤنث کے لیے ہو, اور ساکن ہو یعنی اس کے اوپر سکون آئے. دیکھیں اس نام سے پتہ چلا, تا ہو تانیف یعنی مؤنث کے لیے ہو. مؤنث کے لیے جو تا ہے جیسے ہم نے فعالت کے وزن پہ دیکھا تھا, فعالت کے وزن پہ, تو آخر والا تا جو ہے جو فعالہ کے ساتھ جڑتا ہے آخر میں آ کے, وہ تا ہے, اور وہ تانیف کے لیے یعنی مؤنث کے لیے ہے, اور ساکنہ یعنی اس کے اوپر سکون ہے. باقی ہم نے 3 قسم کے تا دیکھے تھے جو کہ مختلف معنی پیدا کرتے ہیں. یعنی تا کے اوپر ضمہ ہو تو وہ متکلم کے لیے ہے, اگر اس کے نیچے کسرہ ہو تو وہ مؤنث مخاطب کے لیے ہے, غائب کے لیے نہیں ہے. اسی طرح تا کے اوپر اگر فتح ہو تو وہ مذکر مخاطب کے لیے ہے. ٹھیک ہے. تاء تانیث ساکنہ کے بارے میں ہمیں یہاں پہ جب بتا رہے ہیں, فتدخل, تدخل پھر سے وہی تفعلو کے وزن پہ ہے, یعنی مؤنث غائب مفرد, مؤنث غائب مفرد. اور یہاں پہ کون مراد ہے؟ تاء تانیث ساکنہ. فتدخل علی الفعل الماضی دون غیرہ, تو یہ صرف فعل ماضی پہ داخل ہوتی ہے. تاء تانیث ساکنہ یہ خاص علامت ہے فعل ماضی کے لیے. قد آپ نے دیکھا تھا کہ قد دونوں پہ آتا ہے, تو ایک جو پہلی علامت ہے وہ دونوں کے لیے ہے. اگلی 2 علامت سین اور صوفہ یہ صرف فعل مضارع کے لیے ہیں, اور چوتھی علامت تاء تانیث ساکنہ یہ صرف فعل ماضی کے لیے ہے, یہ فعل مضارع پہ داخل نہیں ہوتی. اور یہ آخر میں جڑتی, یہ شروع میں نہیں آتی. سین صوفہ شروع میں آتے ہیں, قد بھی شروع میں آئے گا, لیکن تاء تانیث ساکنہ یہ آخر میں جڑتی ہے. والغرض منہ, والغرض منها یعنی اور اس سے مقصد کیا ہے, تاء تانیث سے مقصد کیا ہے؟ الدلالۃ, اس چیز پر دلالت کرا, اس چیز پہ دلالت دینا کہ علی ان الاسم الذي اسند هذا الفعل الیہ مؤنث, یہ بتانا کہ اگر تاء تانیث ساکنہ کسی فعل پہ آ گیا ہے تو وہ اسم جس کی نسبت ابھی اس کی طرف کی جائے گی, یعنی جو اسم اس کے بعد آ رہا ہے, کیونکہ فعل تو آ گیا, ابھی فعل کے بعد فاعل بھی آتا ہے, تو یہ فاعل جو آنے والا ہے وہ مؤنث کے لیے ہے. اور اس کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے زیادہ وضاحت ہو جائے اگلی کلاس میں, کیونکہ اس میں ابھی نائب فائل بھی آ رہا ہے, تو اس کی بھی بحث ہم انشاءاللہ چارٹ سے دیکھیں گے. سواء کان فاعلا, مثال کے طور پہ کہہ رہے ہیں نحو قالت عائشہ, یعنی یہاں پہ آپ دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں قال فعلہ کے وزن پہ, تو پھر اس کا فاعل کون آتا؟ فاعل مذکر آنا چاہیے تھا, لیکن آپ نے لیکن اگر آپ نے قالت لگا دیا, تاء تانیث ساکنہ لگا دیا, تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کا فاعل جو ہے وہ مؤنث ہونا چاہیے, اس لیے یہاں پہ ایک مؤنث کا نام ہے یعنی عائشہ. تو قالت عائشۃ ام المؤمنین, تو آپ کو پتہ چل گیا کہ تا آنے کی وجہ سے یہ فعل ماضی ہے, اور یہ مؤنث کے لیے تاء تانیث ساکنہ. ام کان نائب فاعل, یہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں دیکھیں گے. بس یہاں پہ مثال دیکھ لیتے ہیں. نحو فرشت